اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اس سلسلے کا آج یہ چھٹا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے یہ دیکھا کہ الوہیت مسیح کے حوالے سے آج کل حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے والے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی اور اس کے ہر پہلو پر غور کیا گیا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے اور کیا یہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی اصل تعلیمات میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے تفاصیل کیا ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر جواب دینے کے لیے موجود ہیں، اور اس پروگرام میں دیگر شرکاء مکرم نسیم احمد صاحب اور مکرم جواد احمد صاحب، مکرم افضل فہیم صاحب اور مکرم عبد الرحمن صاحب موجود ہیں۔ تو میر صاحب پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ سے سوال پہلا یہی ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے کیا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تثلیث کا عقیدہ، یا جس کو انگریزی میں ٹرینٹی کہتے ہیں، وہ کافی لمبا عرصہ مسیح علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ عیسائیوں میں بنتا چلا گیا، اور اس کی آخری شکل جو انہوں نے بنائی اس میں کچھ بحثیں بھی ہوئی، ان کے آپس میں بڑے اختلافات بھی تھے، لیکن جو آخری فیصلہ انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ الوہیت جس کو بھی آپ کہتے ہیں، خدائی جس کو بھی آپ کہتے ہیں، اس میں ایک پرسن نہیں ہے، ایک اقنوم نہیں۔ اقنوم کا لفظ بولتے ہیں، اقنوم کے معنی پرسن کر لیں، تو ایک اقنوم یا ایک پرسن نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا ہے، یہ اس کی ایک ذات ہے، بس وہ ایک خدا ہے۔ ایبسلیوٹ یونٹی، ایبسلیوٹ توحید کے ہم قائل ہیں۔ عیسائی دنیا 200-300 سال کے بعد باتیں ہوتی بحثیں ہوتی مناظرے ہوتے اس نتیجے پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں اس موضوع پر مختلف علاقوں میں، ان کے اس نتیجے پر پہنچے کہ الوہیت میں ایک اقنوم نہیں، 3 اقانیم ہیں۔ ایک اقنوم کا نام وہ باپ رکھتے ہیں، ایک اقنوم کا نام بیٹا رکھتے ہیں، اور ایک اقنوم کا نام روح القدس رکھتے ہیں۔ اقنوم کا لفظ شاید اتنا معروف نہیں، انگریزی لفظ پرسن زیادہ مانوس ہے۔ پرسن اس وجود کو کہتے ہیں جس میں اپنا وجود پایا جاتا ہو، اور وہ، اب میں تھوڑا سا عربی یہاں لفظ بولوں گا، وہ مانے للغیر ہو۔ یعنی اگر ایک شخص کا ایک پرسن ہے، زید مثلا، تو وہ پرسن بکر کا پرسن نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زید اور بکر 2 الگ الگ وجود ہوتے ہوئے بھی پھر پرسن ایک ہو۔ عیسائی دنیا چونکہ باپ کے علاوہ اپنے خیالات کی وجہ سے جو انہوں نے یونانیوں سے اور دوسرے ملکوں سے لیے، بیٹے کا مقام بھی قابل احترام اور عزت والا بنانا چاہتی تھی، اور روح القدس کا مقام بھی بلند اور قابل احترام بنانا چاہتی تھی۔ ان لمبی بحثوں کے بعد وہ اس نتیجے پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ الوہیت 3 اقانیم پر مشتمل ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس کے بعد اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ خدا پھر بھی 3 نہیں، ایک ہے۔ اگرچہ باپ پورے طور پر خدا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، بیٹا پورے طور پر خدا ہے، روح القدس پورے طور پر خدا ہے، باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے۔ باپ
اور بیٹا اور روح القدس تینوں مساوی المرتبہ ہیں. یہ نہیں کہ باپ بڑا ہے، باپ کے لفظ سے آپ کو یہ خیال ہو، اور بیٹا چھوٹا ہے اور روح القدس ان تینوں کے برابر، دونوں کے برابر نہیں، یہ بات نہیں. باپ بھی اسی طرح خدا ہے جس طرح بیٹا خدا ہے، جس طرح روح القدس خدا ہے. تینوں برابر مرتبہ رکھتے ہیں. علم کے لحاظ سے بھی تینوں برابر ہیں، ارادے اور قوت کے لحاظ سے بھی تینوں برابر ہیں. یہاں تک بھی بات شاید سمجھ آ سکتی ہو. ایک عقیدہ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے. اس کے بعد پھر ایک تضاد انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے اس میں. لیکن باپ بھی، اگرچہ باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تینوں برابر درجہ رکھتے ہیں، تینوں مساوی المرتبہ ہیں، تینوں علم میں برابر ہیں، تینوں طاقت میں برابر ہیں. لیکن خدا تین نہیں ہے، ایک ہے. یہ ہے جو الجھن انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. پرسن کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، یا اقنوم کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، یا فرد یا شخص کا لفظ جب ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ فرد ایک فرد ہے، یہ پرسن ایک پرسن ہے. اور جو زید کا پرسن ہے وہ بکر کا پرسن نہیں. جو بکر ہو سکتا، جو بکر کا پرسن ہے وہ خالد کا پرسن نہیں ہو سکتا. یہ معنی للغیر ہیں. ایک کا پرسن اگر ہے تو وہ دوسرا پرسن نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود، اس موٹی معمولی عقل کی بات کے باوجود، پھر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں، اگرچہ باپ الگ پرسن ہے اور ان میں حقیقی امتیاز ہے. یہ بھی کہتے ہیں، اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں حقیقی امتیاز ہے. لیکن باپ کا پرسن بیٹے کے پرسن سے الگ ہوتے ہوئے بھی، اور بیٹے کا پرسن روح القدس سے الگ ہوتے ہوئے بھی، تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے. اس کے اوپر جو عقلی تبصرہ ہے، بڑی حد تک وہ تو شاید واضح باتیں ہو ہی گئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کریں گے دوسرے سوال کے جواب میں. اس کے بارے میں ہمارا پہلا اعتراض چرچ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، مگر تین خدا نہیں بلکہ خدا ایک ہے. بات یہ تھی کہ وہ توحید کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں توحید کا واضح ذکر موجود ہے، اور ان خیالات سے بھی متاثر تھے جو بیرونی دنیا سے، خصوصاً یونان سے ان کے پاس آ رہے تھے. کیونکہ عیسائیت کی یہ شاخ پولوس کی سرکردگی میں بری طرح ناکام ہوئی فلسطین میں، جہاں اصل یہودی رہتے تھے جن کے لیے مسیح کا پیغام تھا. اس لیے انہوں نے اپنے اس مشن کو لے گئے یونان میں، اور وہاں جو خیالات تھے تثلیث کے، جو ہندوستان سے وہاں گئے تھے، اس کو انہوں نے رابط کیا. یہ خیالات دراصل ہندوستان سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. ہندوستان میں یہ تصور تھا کہ برہما خدا ہے، لیکن اب اس نے خدائی چھوڑی ہوئی ہے، اور اس وقت انتظام سارا یا وشنو کے پاس ہے یا سیوا کے پاس ہے. جو بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ واحد خدا ہے اور اس کے دو ہاتھ ہیں، یدیہ، یعنی جلالی ہاتھ اور جمالی ہاتھ، یہ اس کی دو بنیادی صفات ہیں. اس کو کسی زمانہ میں ہندوستان کے لوگوں نے بیان کیا ہے اپنے سادہ رنگ میں عام فہم لوگوں کو کرنے کے لیے کہ خدا برہما ہے اور وشنو اور سیوا اس کے دو مظہر ہیں. لیکن اس سے بجائے یہ سمجھنے کے کہ خدا ایک ہے، یہ تصور پیدا ہو گیا کہ دراصل خدا ہندوستان میں تو پھر اس سے بھی زیادہ 33 کروڑ دیوتاؤں تک نوبت پہنچی. لیکن یہ خیالات سکندر کے حملے کے نتیجے میں جو یورپ میں اور ایشیا میں حدود تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور یہاں سڑک بن گئی، باقاعدہ آمد و رفت ہو گئی، طیاریں چلتی تھی، آرامی زبان جو تھی وہ لنگوا فرینکا بن گئی اس علاقے سارے کی. یہاں تاجر جاتے تھے اور آرامی میں بات کرتے تھے جو مسیح کی مادری زبان تھی. اور ان نظریات کو، جہاں تجارت کا مال ادھر سے ادھر جاتا ہے، وہاں نظریات بھی جاتے ہیں. آج بھی یورپ کے نظریات مشرق میں آتے ہیں اور مشرق کے نظریات
مغرب میں جاتے ہیں۔ تو چونکہ یونانی ترقی یافتہ لوگ تھے ظاہری لحاظ سے اور نظریاتی لحاظ سے، ان کی جو علوم تھے اور سائنسز تھی وہ بڑی ترقی یافتہ تھیں، اس لیے ان کے جو غلط خیالات تھے وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیے۔ اس بارے میں ہمارا پہلا سوال عیسائیوں سے یہ ہے کہ اگر یہ تمہارا نظریہ ہے اور مسیح علیہ السلام نے یہی پیغام دیا تھا، تو ہم نے تو 20 دفعہ مسیح کے وہ اقوال جو نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں بار بار پڑھے ہیں، اور اگرچہ نئے عہد نامے میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس کے مضامین کو بگاڑا گیا ہے، لیکن آج کے بگڑے ہوئے نئے عہد نامے میں بھی نہ لفظ تثلیث موجود ہے اور نہ ہی تثلیث کی کوئی ایسی تشریح موجود ہے جو اس بات پر منتج ہو کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے۔ اس بگڑی ہوئی کتاب میں بھی بہت تعریفیں ہوئی ہیں اس کتاب میں، لیکن اس بگڑی ہوئی کتاب میں بھی اگر ذکر ہے تو توحید کا ذکر ہے، ایک خدا کا ذکر ہے۔ باپ کو خدا کہا گیا ہے، بیٹے اور روح القدس کو کہیں بھی نئے عہد نامے میں خدا نہیں کہا گیا۔ اور اس کے متعلق تسلی رکھیں کہ جو حوالے وہ پیش کرتے ہیں اگر آپ ان کو ذرا آگے پیچھے دیکھیں گے تو فوراً پتہ لگ جائے گا، یا وہ تحریف ہوئی تبدیلی ہوئی ہے، یا ان کے غلط معنی ڈالے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا چرچ سے یہ ہے، رومن کیتھولک چرچ ہو یا پروٹسٹنٹ چرچز ہوں، کہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 قنوم، تینوں خدا ہیں، تینوں مساوی المرتبہ ہیں، تینوں علم میں برابر ہیں، تینوں طاقت میں برابر ہیں، تینوں میں حقیقی امتیاز ہے، یہ بھی نہیں کہ حقیقی امتیاز نہیں ہے، تینوں میں حقیقی امتیاز ہے، تو کیا آپ کی کتاب میں یہ مضمون پایا جاتا ہے؟ تو کوئی حوالہ، ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی حوالہ وہ ایسا پیش نہیں کر سکیں گے۔ بات یہ ہے کہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے اقوال جو موجود ہیں ان میں تو خالصتاً توحید کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو پولوس کے اقوال ہیں ان میں بھی واضح تثلیث کا ذکر کوئی نہیں ہے، صرف مسیح علیہ السلام کے مقام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے غلط تو پھر دوسرا قدم بھی اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ تثلیث کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، عیسائی دنیا بھی کے بڑے بعض علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واضح ذکر نئے عہد نامے میں تثلیث کا نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ مذہب کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کی الہامی کتاب جو ہے، اس کی کتاب مقدس جو ہے، وہ اس کے بنیادی عقائد کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں معارف سے بھرا ہوا ہے قرآن شریف، لیکن اس کی جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ایک خدا ہے، رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، آخرت ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں، جو بھی تعلیمات بنی الاسلام علی خمسن اور بنی الایمان علی خمسن، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن شریف میں بیان ہے۔ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکرار ہے، اعادہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اعادہ ہے۔ اعادہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والے یہ بھول نہ جائیں کہ اصل بنیادی تعلیم کیا ہے۔ جہاں تک معرف کا تعلق ہے، جہاں تک نکات کا تعلق ہے، جہاں تک بڑی گہری خوبصورت باتوں کا تعلق ہے، وہ اسلام میں قرآن شریف ان سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن جو بنیادی عقائد ہیں، خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، کتابوں کی خدا تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا ذکر ہے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل اس خیال کو جو عیسائیوں میں پیدا ہو گیا تھا ایسے زوردار دلائل سے باطل کیا ہے، اور ایک ایسی تلوار چلائی ہے جو نہ صرف عیسائیت کے غلط عقائد پر مسیح علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بڑے احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم مسیح علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے، ہم پورے احترام کرتے ہیں ان کا، کیوں نہ کریں، جس شخص کو ہم مسیح قرار دیتے ہیں اپنے امام کا، اس کو ہم کس طرح برا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال
تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلوار چلائی ہے عیسائی دنیا پر اور تمام مذاہب پر کہ اگر تمہارے یہ عقائد ہیں تو اپنی کتاب میں سے نکال کر دکھا دو. چنانچہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس اپنا یہ دعویٰ بھی پیش کرو اپنی کتاب سے اور پھر کتاب سے دلیل عقلی بھی پیش کرو. قرآن شریف اگر توحید کا ذکر کرتا ہے تو توحید کی دلیل دیتا ہے. قرآن شریف میں سب سے پہلے سوالیہ نشان جو آتا ہے سائن آف انٹروگیشن یا کوشچن مارک، پہلا قرآن شریف اگر آپ پڑھنا شروع کریں پہلے صفحے سے تو پہلا آتا ہے کیفا تکفرون باللہ، تم خدا کی ہستی کا کس طرح انکار کرتے ہیں جب کسی یہ دلیلیں ہیں یہ دلیلیں ہیں یہ دلیل. آپ دلیلیں مانیں یا نہ مانیں ایک بالکل الگ بات ہے. آپ کہیں جی یہ دلیل مجھے مطمئن نہیں کرتی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن شریف میں توحید کا دعویٰ اور پھر اس کی دلیل نہیں ہے. نیا نامہ میں نے 20 دفعہ پڑھا ہے، 20-30 سال تو میں جامعہ میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ایک جگہ بھی مسیح کے اقوال میں نہ تثلیث کا لفظ آیا ہے نہ تثلیث کے حق میں کوئی دلیل آئی ہے. اور جو آپ پڑھتے ہیں نیا نامہ وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک نیا نامہ ملتا ہے ریڈ انک نیا نامہ، وہ اس میں مسیح علیہ السلام کے اقوال سرخ سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں. میں عیسائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، کیا ان میں کہیں بھی مسیح نے کوئی دعویٰ تثلیث کے بارے میں، باپ کے خدا باپ بیٹا اور روح القدس تینوں کے خدا ہونے کے بارے میں، تینوں کے مساوی مرتبہ ہونے میں کیا ہے؟ کہیں نہیں کیا. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں ہر ایک دلیل یعنی دلیل عقلی اور دعویٰ جس کی تائید میں وہ دلیل پیش کی جائے اپنی اپنی کتاب کے حوالے سے بیان دیا جائے. جس کتاب کی نسبت یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ فی حد ذاتی ہی کامل ہے اور تمام مراتب ثبوت کے وہ آپ پیش کرتی ہے، تو پھر اسی کتاب کا یہ فرض بھی ہوگا کہ اپنے اس بات دعوی کے لیے دلائل معقولی بھی آپ ہی پیش کرے. یہ کہ کتاب پیش کرنے سے بالکل عاجز اور ساکت ہو اور کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر اس کی حمایت کرے. تو یہ ایک ایسا اہم پوائنٹ ہے جو ہر مبلغ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تلوار چلائی ہے سارے مذاہب پر کہ نہ تمہارا مثلا ضمن بات آ گئی کہ ویدوں میں تناسخ کا کوئی ذکر نہیں ہے. وید میں نے پڑھے ہیں جتنے بھی پڑھے ہیں، ترجمہ پڑھا ہے، سنسکرت تو مجھے نہیں آتی لیکن ترجمہ جو پڑھا ہے اس میں کہیں بھی تناسخ کا ذکر نہیں. اور ہندوؤں میں اگر کوئی عقیدہ قابل قبول ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے تو وہ تناسخ کا عقیدہ ہے، لیکن کتاب میں کوئی ذکر نہیں اس کا. اسی طرح نئے نامے میں تثلیث کا جس طرح الوہیت مسیح کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسی طرح تثلیث کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور عیسائیوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نئے نامے میں جو عقائد ہیں بنیادی عقائد وہ اشارتاً بیان ہے، اس کے لیے کچھ توازن کرنا پڑتا ہے، مختلف ٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. پچھلے ایک پروگرام میں بھی اس کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا. ایک عیسائی کیتھولک عیسائی نے یہ کتاب لکھی ہے واٹ دی کیتھولک چرچ از اینڈ واٹ شی ٹیچز. اس میں کہتے ہیں ان دا نیو ٹیسٹمنٹ even the most essential points of doctrine are touched so incidentally and require such careful study and balancing of different texts that it is an extremely delicate matter to arrive at a definite conclusion. تو جس کتاب کا یہ حال ہو کہ اس کے بنیادی عقائد، اصل اصول عقائد، اسینشل عقائد جو ہیں ان کا ذکر بھی اس طرح ہو کہ انسان کسی نتیجے میں نہ پہنچ سکے، تو ہم کہنے میں حق و جانب ہے کہ مسیح علیہ السلام نے تثلیث کی تعلیم بھی نہیں دی، نہ انہوں نے کبھی یہ لفظ بولا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم پر بہت احسان ہے. حضور فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ تثلیث کی تعلیم انجیل میں بھی موجود نہیں. انجیل میں جہاں تعلیم کا بیان ہے ان تمام مقامات میں تثلیث کی نسبت اشارہ تک نہیں بلکہ خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتی ہے. چنانچہ بڑے بڑے معاند پادریوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ انجیل میں تثلیث کی تعلیم نہیں. اب یہ سوال ہوگا کہ عیسائی مذہب میں تثلیث کہاں سے آئی؟ اس کا جواب محقق عیسائیوں نے یہ دیا ہے کہ یہ تثلیث یونانی عقیدے سے لی گئی ہے
یونانی لوگ 3 دیوتاؤں کو مانتے تھے جس طرح ہندو ترے مورتی کے قائل ہیں. اور یہ بات عجیب دیکھیں قرآن شریف کا کیا کمال ہے. اس عرب کے صحرا میں ایک آواز اٹھتی ہے اور کہتی ہے یہ لوگ عیسائی جو ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر تھے یونان کے اور پھر ہندوستان کے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا. اور پھر سکندر کے حملے کے بعد جب یہ رستے کھلے اور آنا جانا شروع ہوا تو یہ نظریات مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق ہو گئے. ایک اور عیسائی جان رابرٹسن کہتے ہیں اپنی کتاب پیگن کرائسٹ میں، دی کنسیپشن آف ڈیوائن ٹرینٹی از ان نون اینٹیکٹی، اٹ از فلرشڈ ان میسوپوٹامیا، ان ہندوستان، in the Platonic philosophy in Egypt long before Christianity. عیسائیت سے پہلے ہندوستان میں، یونان میں، عراق میں اور مصر میں یہ تین کے نظریات، 3 خداؤں کے یا 3 اقنوموں کے نظریات پائے جاتے تھے. تو پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے تثلیث کی تعلیم کہیں نہیں دی. حضرت مسیح علیہ السلام چشمہ مسیح میں فرماتے ہیں، چشمہ مسیح چھوٹی سی کتاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عیسائی دنیا کو خطاب کرنے کے لیے بہترین کتابوں میں سے ہے کہ نہ زیادہ تفصیل سے ہے کہ اس کو پڑھنے میں لوگوں کو دقت محسوس ہو، نہ بنیادی عقائد میں سے کوئی عقیدہ اس میں چھوڑا گیا ہے. تثلیث ہو، الوہیت مسیح ہو، کفارہ ہو، اخلاقی تعلیم ہو، سب کا اس چھوٹی سی کتاب میں ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں چشمہ مسیح میں حضرت مسیح نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور جب تک زندہ رہے خدا واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے. اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا توحید کی تعلیم دیتا رہا. چنانچہ اس کا خط موجود ہے نئے عہد نامے میں، اور پولوس نے خام خواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی بڑے واضح طور پر. میں نے ایک بات رکھ کے دیکھا ہے کہ پولوس کا خط سامنے رکھ لیں اور حضرت یعقوب کا خط سامنے رکھ لیں، یہ مسیح کے غالباً بڑے بھائی تھے. دونوں کے خط ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل جنگ ہو رہی ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر ایک جگہ لکھا ہے نور القرآن میں، انجیل میں تثلیث کا نام و نشان نہیں. ایک عام محاورہ لفظ ابن اللہ کا جو پہلی کتابوں میں آدم سے لے کر اخیر تک ہزارہا لوگوں پر بولا گیا تھا، وہی عام لفظ حضرت مسیح کے حق میں انجیل میں آ گیا. چنانچہ آدم کو لکھا ہے کہ وہ آدم جو تھا وہ خدا کا بیٹا تھا، نسب نامے میں لکھا ہے. پھر بات کا بتنگڑ بنایا گیا یہاں تک کہ حضرت مسیح اسی لفظ کی بنیاد پر خدا بھی بن گئے، حالانکہ نہ کبھی مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ کبھی خودکشی کی خواہش ظاہر کی. کفارے کے بارے میں ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرمایا اگر ایسا کرتا تو راست بازوں کے دفتر سے اس کا نام کاٹا جاتا. یہ بھی مشکل سے یقین ہوتا ہے کہ ایسے شرمناک جھوٹ کی بنیاد حواریوں کے خیالات کی برگشتگی نے پیدا کی ہو. حواریوں کو انجیل نیا نامہ برا برا کہتی ہے اور قرآن شریف ان کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ گو ان کی نسبت جیسا کہ انجیل میں بیان کیا گیا ہے یہ صحیح بھی ہو کہ وہ موٹی عقل کے آدمی اور جل تر غلطی کھانے والے تھے. حضور نے یہ بڑی احتیاط سے لکھا ہے موٹی عقل کے آدمی اور جل تر، ورنہ انجیل میں تو یہ لکھا ہے کہ مسیح نے سب سے بڑے حواری کو جو پطرس تھا اس کو کہا دور ہو ہے شیطان. لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نبی کے صحبت یافتہ ہو کر ایسے بےہودہ خیالات کی جنس اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں. مگر انجیل کے حواشی پر نظر غور کرنے سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری چال بازی حضرت پولوس کی ہے، جس نے پولیٹیکل چال بازوں کی طرح عمیق مکروں سے کام لیا ہے. تو پہلی بات تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا تثلیث کا لفظ نئے عہد نامے میں ہے؟ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں ہے. کیا تثلیث کی یہ تشریح جو عیسائی کرتے ہیں کہہ سکتا ہے کہ لفظ تو نہیں ہے مگر وہ مضمون موجود ہے؟ قطعاً مسیح کے اپنے اقوال میں یہ کوئی مضمون تثلیث کا موجود نہیں ہے. ایک اور بائبل کا حوالہ، بائبل کی تفسیر کا حوالہ سن لیں. دا ٹیچرز کامنٹری میں لکھا ہے دی ڈاکٹرن آف دی انکارنیشن، انکارنیشن کہتے ہیں خدا کا انسانی شکل میں ظہور. دی ڈاکٹرن آف انکارنیشن آف دا ٹرینٹی آف دی اٹونمنٹ کفارہ آف دی ہولی اسپرٹ and of the church all go back to St. Paul's crucial text. But Paulinism as itself is in a complete scheme is largely an invention of scholars. یہ بات کی باتیں ہیں
علماء کے خیالات ہیں. پولوس کی طرف بھی ممکن ہے پولوس اب آئے تو وہ بھی پہچانے گا نہیں کہ عیسائیت کیا، یہ کیا عیسائیت ہے، کیونکہ جو اس نے باتیں لکھی ہیں اس میں جو سمجھا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پولوس مسیح کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن تثلیث کا لفظ اس نے نہیں بولا. کفارے کے ان معنوں میں جن معنوں میں کفارہ آج کل لیا جاتا ہے نہیں، اس نے بھی نہیں بولا. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ 2500 سال کی تاریخ ہے اس دو فکروں میں. قرآن شریف کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو خدا بنانے کی موجد پہلے آریہ ورت کے برہمن ہی ہیں، اور پھر یہی خیالات یونانیوں نے ہندوؤں سے لیے، آخر اس مکروہ اعتقاد میں ان دونوں قوموں کے فضلہ خوار عیسائی بنے. تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نئے عہد نامے میں تثلیث کا لفظ ہے؟ نہیں. کیا نئے عہد نامے میں مسیح کے اقوال میں کہہ رہا ہوں، کیا مسیح کے اقوال میں جو نئے عہد نامے میں درج ہیں کہیں بھی تثلیث کی وہ تشریح ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے؟ نہیں. 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کسی فکرے سے وہ شاید استنباط کر لیں، وہ تو ہوتا ہی نہیں استنباط. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہماری کتاب میں ہے. اچھا، کتاب کا صرف یہ فرض نہیں کہ وہ دعویٰ کرے، کتاب کا تو یہ فرض بھی ہے کہ وہ دلیل بھی دے. اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ انسان ہوا میں اپنے بازوؤں کے ساتھ اڑتا ہے، کسی حکیم نے لکھا ہوا ہو، تو ہم کہیں گے بھائی دلیل لاؤ. تم کوئی کہے گی کہ یہ درخت جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے، افریقہ میں ایک درخت ہوتا ہے جو چلتا پھرتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ تم جس کتاب کا کہہ رہے ہو اس کو تم الہامی مانتے ہو. ہم تو الہامی نہیں مانتے موجودہ اناجیل کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اناجیل الہامی ہے. تو الہامی کتاب کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صرف دعویٰ نہ کرے بلکہ دلیل بھی دے. کوئی عقلی دلیل نئے عہد نامے میں، اول تو دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن نکل بھی آئے کہیں سے کھینچ تان کر تو دلیل کوئی نہیں ہے. تو پہلا اعتراض تو ہمارا یہ ہے. جی بہت شکریہ میر صاحب. آج ناظرین اکرام، آج ہم نے یہ دیکھا کہ تثلیث کا عقیدہ ہے کیا، اور کیا اس کا وجود حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے اقوال میں موجود ہے. اور بڑی خوبصورت بات میر صاحب نے سمجھائی ہے کہ بنیادی عقائد کا بار بار اور وضاحت کے ساتھ آسان زبان میں بیان ہونا کسی بھی الہامی کتاب میں از حد ضروری ہے، اور موجودہ اناجیل اس بات سے خالی ہیں. تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو، تثلیث کے موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.